عمران خان جو کہ نواز شریف کی کرپشن اور پھر پاناما کیس سے متعلق ہمیشہ حوالہ دیتے ہیں، آج جب وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا یہ اعتراف ہے ایک طرح سے نون لیگ کے بیانیے کا اور اس کا فائدہ نون لیگ کو ہوگا، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ مس کنسٹرو کی جا رہی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، سب سے پہلے آپ کو اس کے اوپر چاہوں گی رائے۔ جی، بڑی واضح رائے ہے کہ پی ایم ایل این کو فائدہ ہوگا، اور ایک طرح سے عمران خان نے جو پی ایم ایل این کا بیانیہ تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور یہی بات وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ جو بنائی گئی تھی کمیٹی جس میں 2 بریگیڈیئر تھے، اسی نے ہمیں جو ہے انوالو کیا تھا، اور پیچھے جنرل باجوہ تھے، پیچھے فوج تھی، تو وہی بات جو ہے وہ عمران خان نے کہی ہے۔ میرا خیال ہے سچ بولا ہے، سچ نکلا ہے ان کے منہ سے، اور یہ اس کا فائدہ براہ راست جو ہے نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کو ہوگا۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا جیسے سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں کہ عمران خان نے اعتراف کر لیا اس بیان کا، اس بیانیے کا جو کہ نواز شریف لے کے چل رہے ہیں سیاسی انجینئرنگ کا، آپ اس سے متفق ہیں؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے نہیں، پی ڈی ایم نے عمران خان کا بیانیہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم عمران خان کے بیانیے سے اب کوئی تھوڑی سی مقبولیت نچوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ میڈم شیخ، پاناما لیکس میں نواز شریف نائل ہوئے 2017 میں۔ نواز شریف، عمران خان اور زرداری صاحب نے مل کر جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی 2019 میں، تو یہ بیانیہ تو اس دن ہی نفی ہو گیا تھا، منفی ہو گیا تھا، سب نے اپنے ہی بیانیے کی نفی کر دی تھی۔ تیسری بات، پاناما جی آئی ٹی میں سپریم کورٹ کے حکم پر دونوں فوجی افسروں کو جی آئی ٹی میں ڈالا گیا۔ جنرل باجوہ صاحب نے 2-3 مرتبہ صحافیوں کو بتایا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی آئی ٹی میں فوجی افسر آئیں، مگر وہ خط بھی لکھنا چاہتے تھے، مگر ان کی فوج میں ان کو بتایا گیا کہ یہ توہین عدالت ہوگی، لہٰذا انہیں ڈال دیا گیا۔ تیسری بات، فوجی افسر جی آئی ٹی میں آئے، نواز شریف صاحب نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، ایک اعتراض کیا تھا نواز شریف صاحب نے، یہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک فوجی افسر کے بارے میں کہا کہ ان کے رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، تو فوج نے ان کو کنوے کیا اور بعد میں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر فوجی افسروں کا جی آئی ٹی میں آنا اتنا ہی برا ہے تو ڈان لیکس میں نواز شریف صاحب نے خود فوجی افسروں کو ڈالا تھا جی آئی ٹی میں، لہٰذا وہ بیانیہ بھی نہیں۔ تو یہ جو سچ کہہ رہے ہیں نا سہیل وڑائچ صاحب، میرے پیارے سہیل وڑائچ صاحب، سچ اس وقت اچھا ہوتا ہے جب وقت پر بولا جائے، سچ اس وقت اچھا ہوتا ہے تب بولا جائے جب فائدہ اپنے آپ کو نہ ہو رہا ہو۔ سچ اس وقت جو لڑائی کے بعد مکے یاد آتے ہیں نا، وہ اپنے منہ پر مارنے چاہیے۔ تو لہٰذا یہ سارا ایسے ہی ایک فضول سا پھسی سا ہے، کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کون سا بعد کا موقع، کون سا ابھی یہ سٹیٹمنٹ تو خان صاحب کے منہ سے نکلی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھٹی صاحب جو ہیں، علینا جی سہیل صاحب، میرا خیال ہے بھٹی صاحب یہ سمجھے ہیں کہ یہ بیان نواز شریف نے دیا ہے۔ ہاں، میں بھی اس لیے بھٹی صاحب کنفیوز ہو گئی ہوں۔ سمجھائیں کہ یہ بیان عمران خان نے دیا ہے، اور عمران خان اگر سچ، کیا جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں؟ بھٹی صاحب، نہیں، بالکل نہیں سچ بول رہے، اس وقت بالکل سچ نہیں بول رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں تو 2 دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سچ آپ وقت پہ نہیں بولتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب 2017 میں وہ ہو گئے تھے تو 2019 میں ایکسٹینشن کیوں دی؟ آپ کے تو موشن ہیں دونوں کے، تو اب موشن کشی نہ کریں، مہربانی کریں۔ یہ تھوڑا سا واضح کر دیں بھٹی صاحب، ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں ہم، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر سیاسی فائدہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے اس کا یا انکشاف کیا ہے، اس کا کیا آپ کو لگتا ہے سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ جا رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہے ہیں اور نون لیگ کے خلاف جا رہے ہیں؟ نہیں میڈم شیخ، عمران خان صاحب نے پچھلے 7-8-9 مہینوں میں جتنا فائدہ لینا تھا لے لیا۔ ان سے سوال ہوا کہ نواز شریف صاحب نے جو نیا بیانیہ گھڑا ہے ایون فیلڈ سے، اس کا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے
کہ جو 2 فوجی بریگیڈیئرز آئے تھے جے آئی ٹی میں، ان کی وجہ سے وہ نائل ہوئے تھے، لہٰذا وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں. سمپل سی بات ہے. تو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے اس وقت. کوئی فائدہ نقصان نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا، ہاں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. یہ اس وقت وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. ہر مرتبہ اپوزیشن میں یہ ہوتے ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جب اقتدار میں ہوتے ہیں ساتھ مل کر ڈھیلے ڈھیلے کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے. بھٹی صاحب، سلیم صافی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جہاں تک نواز شریف صاحب کے سزا اور اس کی کیس کا معاملہ ہے تو بھٹی صاحب کی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس سے پہلے ان کی اپنی بھی یہ خواہش تھی کہ اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی سے لوگ شامل ہوں. لیکن اس کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ جے آئی ٹی واٹس ایپ پہ بنائی گئی اور اس میں سارے وہ لوگ شامل کروائے گئے کہ جو ٹورڈز نواز شریف ہوسٹائل تھے. تو جتنے بھی جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، اور بالخصوص اصل ذمہ داری تو عدلیہ کی تھی کیونکہ وہ جے آئی ٹی کی بھی نگرانی کر رہی تھی، اور جے آئی ٹی کا انتخاب بھی انہوں نے کیا تھا، عدلیہ نے کیا تھا، اور پھر اس میں وہ واٹس ایپ والا معاملہ بھی تھا. تو میرے خیال میں جو زیادتی اگر نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے یا انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوئے ہیں تو وہ عدلیہ کی طرف سے اور ثاقب نثار کی طرف سے زیادہ ہوئے ہیں. کیونکہ ایک تو دیکھیں کہ وہ جے آئی ٹی تو اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنا ٹوس وہ نہیں دے سکی کہ ان کو انہیں اقامہ پہ نااہل کرنا پڑا. دوسری طرف اگر اعظم سواتی صاحب کی جے آئی ٹی آپ دیکھ لیں اور اس کی رپورٹ آپ دیکھ لیں جو ثاقب نثار صاحب نے اس کو دبا کے رکھا تھا، تو اس میں پانچوں کے پانچوں جو ٹاسک جے آئی ٹی کو دیے گئے تھے اس میں اعظم سواتی صاحب کو گلٹی قرار دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان کو چھیڑا بھی نہیں. اسی طرح پاناما کے دیگر ملزمان کی فائلوں کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو میرے خیال میں جو زیادہ ذمہ داری تھی وہ سپریم کورٹ اور عدلیہ اور ثاقب نثار کی تھی. اور جہاں تک فائدے نقصان کی بات ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس مرحلے پہ آ کے کیا اس سے کوئی پولیٹیکلی فائدہ اٹھا سکتی ہے نون لیگ، یا آپ کو لگتا ہے یہ بس پھسا سا معاملہ ہے جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس مرحلے پہ تو یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یہ 29 نومبر تک دونوں کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور شریک جرم تھے، تو وہ سارا ملبہ اس طرف شفٹ کرنا چاہیں گے. لیکن فائدے نقصان کے جہاں تک معاملہ ہے تو مسلم لیگ نون کو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اس وقت مسلم لیگ نون کا المیہ یہ ہے. اچھا، خان صاحب کو اس کو نقصان ہوگا یا نہیں؟ اللہ جانتا ہے اس کو. اگر وہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اگر بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فائدہ ہوگا، اگر بلیک میل کرنے میں ناکام ہوئے تو نقصان ہوگا. آپ نے تو بالکل ہی اس کو جنرلائز کر دیا. خیر